آج سے چند روز پہلے گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 کی ایک رپورٹ جاری ہوتی ہے جو کہ شاکنگ سٹیٹسٹکس ہمارے سامنے لے کر آتی ہے۔ وہ سٹیٹسٹکس یہ تھے کہ پوری دنیا میں دہشت گردی سے متاثر، ٹیررزم سے متاثر کنٹریز کی اگر لسٹ نکالی جائے تو پاکستان دنیا میں نمبر 2 پر آتا ہے برکینا فاسو کے بعد۔ اور اگر ایک سال میں کیجولٹیز کی بات کی جائے تو 1081 پلس پاکستانی سٹیزنز ہیو لاسٹ دیئر لائفز دہشت گردی کی کارروائیوں میں۔ اس کے علاوہ CRSS کا ایک اینول سیکیورٹی رپورٹ ہے جس کے تحت 2500 پاکستانیوں کی جان ایک سال میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں چلی جاتی ہے۔ 45% انکریز ہوتی ہیں کیجولٹی کا ریٹ، یعنی کہ جتنے لوگ مرے دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہوئیں اس میں تقریباً 50% رائز دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی دہشت گردوں کی طرف سے استعمال کی جاتی ہے، ایون گیمنگ پلیٹ فارمز تک PUBG کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں انٹرسیپٹ نہ ہوتا کہ، اور اس طرح کے دیگر جو گیمنگ پلیٹ فارمز ہیں ان پر لوگوں کو کنونس بھی کر رہے ہیں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے 96% جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں وہ یا خیبر پختونخوا میں ہوئے یا بلوچستان میں ہوئے۔ اسی کا ایک ریمائنڈر ہم نے کل کے روز دیکھا، یسٹرڈے، جب ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس جو کہ کوئٹہ کے شہر سے، جو کیپٹل ہے بلوچستان کا، وہاں سے نکلتی ہے پشاور کے لیے، 500 پیسنجرز آن بورڈ ہوتے ہیں، اور 100 کلومیٹر تقریباً ٹریول کرنے کے بعد ایک ریموٹ ایریا بولان کے نزدیک مچھ کے قریب جب وہاں ٹرین پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد جو ٹریک ہے اس کو بم سے اڑا دیا گیا ہے، ایمونیشن سے اوپن کر دیا فائر اور دہشت گردوں نے، اور وہاں پر ایک ٹنل میں اس ٹرین کو روکا، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو ٹرین سے نیچے اتارا اور ہاسٹیج بنا کے پہاڑوں میں لے گئے۔ اس کے بعد ایک پیمفلٹ آتا ہے سوشل میڈیا پہ جس میں BLA کہتی ہے کہ مکمل ذمہ داری ہماری ہے، یعنی کہ بلوچ لبریشن آرمی کی، جو کہ ایک سیسیشنسٹ موومنٹ ہے، بلوچستان کی لبریشن کی تحریک چلا رہی ہے 2000 سے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کسی قسم کا آپریشن ہوا تو ہم جتنے کیپٹیوز ہیں ان کو قتل کر دیں گے۔ صحیح ہے۔ ارلی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ BLA نے کہا کہ وی ہیو 182 پیپل انڈر آر کنٹرول، 182 ہاسٹیج لیے ہوئے ہیں ہم نے۔ انہوں نے یہ کہا ہم نے 6 ملٹری کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ختم کر دیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کلیم کیا گیا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ایز آئی اسپیک کہ تقریباً 12 سے 13 BLA کے ملیٹنٹس کو ہم نے قتل کر دیا ہے اور 80 پیسنجرز کو ہم نے چھڑوا لیا ہے۔ مچھ ریلوے اسٹیشن وہ پہنچ گئے تھے، اور CNN ایٹ دس پوائنٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ ٹوٹل کیجولٹیز اس ساری آپریشن کے اندر، یعنی کہ ہیلی کاپٹر بھیجے گئے، آپ حساب لگائیے یہ کسی فلم کا سین نہیں ہے کہ ایک ٹرین کو اڑایا دہشت گردوں نے، لوگوں کو اتارا، پہاڑوں میں لے گئے، ہیلی کاپٹر سے گن فائر کیا گیا، بامبنگ کی گئی، اور اس کے بعد میں اس آپریشن کے نتیجے میں 12 سے 13 ملیٹنٹس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جو کہ 24 کلومیٹر دور تھا کسی بھی مین سڑک سے، اہم شاہراہ سے۔ پاکستان کے ہر ریموٹ ایریا کا وہی مسئلہ، پاکستان کے ہر اس علاقے کا یہی مسئلہ جو انڈر ڈیولپڈ ہے کہ وہاں پر موبائل سگنلز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اسی لیے یہاں کنیکٹیویٹی اور فورسز کو موو کرنا بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا، کیونکہ ٹرین ہی اس طرح کی ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ BLA کی اتنی تیز ہوتی کیسے جا رہی ہے کہ پہلے یہ بسوں میں سے سیکیورٹی اہلکاروں کو اتار کے ٹارگٹ کرتے تھے، پھر یہ پنجاب کے شہری اگر نظر آ جائیں تو ان کے ID کارڈ ان کو پہلے ہی معلوم ہوتا تھا کس بس میں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب اگر اس طریقہ کار کو بدلا گیا اور یہ رپورٹ کیا گیا کہ یہ بہت سے لوگ عید کی چھٹیوں کے لیے، رمضان کی چھٹیوں کے لیے، ہولی منتھ میں اپنے گھر جا رہے تھے، ان کو بھی انٹرسیپٹ کر لیا، بیکاز دے آر آپریٹنگ اہیڈ آف us انفارچونیٹلی۔ تو اس طرح سے بے رحمانہ طریقے سے جو دہشت گردی کی کارروائیاں BLA کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ایک ایتھنک نیریٹو بھی بن چکا ہے، کیونکہ اس واقعے کے اندر بھی یہ رپورٹ کیا گیا کہ جتنے ہاسٹیجز کو چھوڑا گیا ہے وہ بلوچستان کے ریزیڈنٹس ہیں، باقیوں کو نہیں چھوڑا۔ ایز آئی اسپیک
جتنی ڈیٹیل اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر آن گراؤنڈ انفارمیشن آبٹین کرنے کا ہی کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کر سکیں جو فرسٹ ہینڈ سورس سے آ رہی ہو، اسی لیے انٹرنیشنل پریس کی طرف جانا پڑتا ہے. 2024 میں 119% انکریز ہوا ہے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں، اور اب بلوچ نیشنل آرمی بنانے کی ایک پروکلیمیشن، ایک اعلان کیا گیا بی ایل اے کی طرف سے کہ ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے. سب سے بڑی شفٹ جو بی ایل اے کے ٹیررزم میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 2000 کے بعد سے بگٹی صاحب کی اسیسینیشن جب مشرف صاحب نے چوڑے ہو کر دی، اس کے بعد سے ایک ایسی تحریک جو کہ ٹرائبل سرداروں کے ہاتھ میں تھی، اب وہ کیسے ایجوکیٹڈ خواتین اور بلوچ مردوں کے یونیورسٹی گوئنگ گریجویٹس کے ہاتھوں میں چلی گئی نہیں معلوم. آپ کو یاد ہوگا لسبیلا میں ایک سوسائڈ بامبنگ ہوئی تھی ایک ملٹری کمپاؤنڈ کے اوپر، پچھلے سال کی غالباً بات ہے. ایک لاء اسٹوڈنٹ جو خاتون تھی اس نے کی. کراچی میں جو چائنیز ایمبیسی پر حملہ ہوا، ایک میڈیسن کی گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھی شری بلوچ، اس نے کی. اس کے علاوہ میں پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر بہت سی یونیورسٹیز میں جا کے بہت سے نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سن چکا ہوں کہ ہم یہاں سے ڈگری مکمل کرنے کے بعد سیدھا بی ایل اے میں جائیں گے. ہاؤ ہیو دے بین کنونسڈ ٹو ڈو دس بروٹیلٹی؟ کیونکہ اگر آپ کا احتجاج ہی وائلنس کے خلاف ہے اور آپ نے بھی ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور آپ بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایک پوری ایتھنیسٹی کو ہی مار دو، تو پھر اس کے بعد میں آپ تو تمام جو امن کی تحریکیں ہیں، رائٹس موومنٹس ہیں، ان کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں یہ بات کر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں وار تو ہر چیز کو جسٹیفائی کر دیتی ہے نا، جو کہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. اب اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ کس بڑے سکیل کے اوپر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں اتنی بڑھ چکی ہیں جو ہم پیٹ پیٹ کر تھک گئے ہیں کہ یہ خان کو جیل سے نکالو، نواز کو جیل میں ڈالو، اسلام آباد دھرنا، ڈی چوک، سگنل بند کر دو، پی ٹی آئی کو پکڑ لو، کارکنان کو مارو. اس سے کیوں نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ سب سو رہے ہیں، جتنے پولیٹیشنز ہیں نا کسی بات پہ کنسنسس نہیں کریں گے سوائے ایک کے کہ تنخواہیں بڑھا لو ایم این ایز کی. اس مسئلے کے اوپر نہیں بیٹھیں گے. میں آپ کو ذرا ڈیٹا شیئر کرتا ہوں جس طرح میں نے آغاز میں کیا. ٹی ٹی پی کی ہیوی پریزنس ہے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کے اندر. 558 پاکستانی شہریوں کو ٹی ٹی پی نے پچھلے ایک سال میں ٹارگٹ کر کے قتل کیا. ٹھیک ہے، 504 اٹیک بی ایل اے اور بی ایل ایف نے 2024 میں صرف کیے ہیں. 1000+ واقعات ہیں دہشت گردی کے، اور بی ایل اے کے اٹیکس کے اندر 388 پاکستانی شہریوں کی جان چلی گئی. یہ اتنا بڑا نمبر ہے جو 9/11 میں دیکھنے کے بعد نا امریکہ نے 2 ملک صفحہ ہستی سے مٹا دیے تھے. عراق اور افغانستان کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور پلیئر از آلسو ان دا گیم، آئسس خراسان، داعش خراسان. اس کی طرف سے 2018 میں 236 پاکستانیوں کو جو ہے وہ مارا گیا تھا. اس سال بھی یعنی کہ 2024 میں 25 واقعات داعش خراسان نے کیے یہاں پہ. اور اس پورے خطے میں دہشت گردی کے حوالے سے سب سے متاثر ملک از ناٹ افغانستان، اٹس پاکستان. افغانستان ٹاپ 5 میں بھی نہیں ہے. دہشت گردی کی ریشو نیپال میں، سری لنکا میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں کم ہوئی ہے، پاکستان میں سینکڑوں % بڑھ گئی. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے واقعات ہیں اگر میں ان کی بات کروں تو اکوڑا خٹک کے مدرسے میں جو حملہ ہوا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مدرسہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اسکول آف طالبان، جہاں سے لوگ گریجویٹ ہو کے بے نظیر صاحبہ کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے گئے، جہاں پر سمیع الحق صاحب جن کو فادر آف طالبان کہتے ہیں، ان کا بیٹا بھی، اس کو بھی ٹارگٹ کر دیا. صحیح ہے. اس کے علاوہ جے یو آئی کے تقریباً 2 لیڈرز کو خوزدار میں پچھلے ہفتے ان کو جان سے مارا. مفتی شاہ میر کی اگر میں بات کر لوں، جو کہ کہا یہ جاتا ہے اللیجڈلی، انڈین پریس نے بھی یہ کلیم کیا کہ کلبھوشن یادیو کی جو کیپچرنگ تھی اس میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، ان کو بھی ایک نماز پڑھنے کے بعد ٹارگٹ کیا جاتا ہے 7 مارچ کو، ان کی بھی جان گئی. صحیح ہے. اس کے علاوہ بسز سے اتار کر میس نمبر کے اندر پاکستانی شہریوں کو ذبح کیا بی ایل اے نے. صحیح ہے.
پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، گلی محلوں میں پختونخوا میں دھماکے ہوئے، جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پچھلے سال جو 558 پاکستانی شہریوں کو ٹی ٹی پی نے مارا ہے، اس میں سے صرف 13 پختونخوا کے علاوہ تھے، یعنی کہ 550 کے قریب صرف اور صرف پختونخوا کے عوام کی جان گئی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایسی حکومت کے انڈر ہے جو کہ لور آف طالبان ہے۔ یہ المیہ ہے یہاں پہ کہ اتنی بڑی کاسٹ کے بعد بھی جو پاکستان کے سیاستدان ہیں انہیں کنسنسس بنانے کی ہوش نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مزید چیزیں اگر میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں تو 2007 کے بعد سے سب سے بڑا یہ ریٹ ہے ٹیررسٹ اٹیکس کا اور کیجولٹیز کا۔ 2023 میں 517 اٹیکس ہوئے تھے پاکستان میں دہشت گردی کے، 2024 میں 1099۔ اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیجئے، صحیح ہے۔ رسپانس میں ٹی ٹی پی سے بھی جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ وہ وہاں پر کارروائیاں نہیں کرتے افغان طالبان ٹی ٹی پی کے اگینسٹ، تو ہم نے طورخم بارڈر 17 دنوں کے لیے بند کیا، 9 مارچ تک، 21 فروری سے لے کے $3 ملین کا جو ڈیلی ٹریڈ ڈسرپشن ہے وہ کی، 5000 ٹرک پھنسے رہے۔ اس کے باوجود طالبان کو فرق نہیں پڑا، انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ خوشیاں جشن منا رہے تھے ان کے آنے پر؟ اس کا صلہ یہ ملا کہ آپ صرف 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے ایک امیج پینٹ کیجئے اپنے دماغ میں کہ ایک میدان ہے جس میں 1100 پاکستانیوں کی لاش پڑی ہوئی ہے، اینڈ ٹیل می ہاؤ ڈز اٹ لک لائک، وٹ وڈ اٹ ٹیک فار اس ٹو ویک اپ، آئی ڈونٹ نو۔ اتنا نارملائز اور ڈی سینسٹائز کر دیا ہے ہم نے وائلنس کو کہ میں ایز اے نیوز اینکر اپنے کریئر کی بات کروں نا تو بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں سیٹ کے اوپر، ادھر سے خبر آئی یہاں سوسائڈ اٹیک ہوا، یہاں دھماکہ ہوا، 12 مر گئے، ایسے پڑھا کرتے تھے کہ ریگولیشن ہے، جیسے موسم کی خبر پڑھ رہے ہیں روز۔ گاجر اور مولی کی طرح پاکستانی شہریوں کے گلے کٹے، اور اس کے باوجود وہ سیاستدان یا وہ پولیٹیکل فورسز جو اب بھی انہی کو آپ کی گردنوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ ہوتے ہوئے میں نے اس ملک میں دیکھا۔ کس کا فیلئر ہے یہ؟ نیشنل ایکشن پلان کا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پشاور میں جو نوجوان بچوں کی جانیں گئی ہیں، جو سکول گئے تھے 3، 4، 5ویں گریڈ کے، جن کو جلا جلا کے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے مارا، جن کی ماؤں کو یہ بتایا گیا اور بچے پیدا کر لو، اس کے بعد ایک پلان تشکیل دیا تھا آپ نے، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم مدارس کے اندر ریگولرائزیشن کریں گے، ہم انٹیل آپریشنز کریں گے، ہم کریکولم چینجز کریں گے، ہم سوسائٹی کے اندر ڈیبیٹ جنریٹ کریں گے۔ کیا ہوا؟ نتھنگ ایٹ آل۔ اس سال نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس نہیں بلایا گیا، 1000 پاکستانی شہری مر گیا اس کے باوجود، ٹھیک ہے۔ فاٹا مرجر ہوتا ہے، کوئی گورننس وہاں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ گنڈا پور صاحب 130 بچوں کی جان پارا چنار میں جاتی ہے خوراک نہ ملنے، دوا نہ ملنے کی وجہ سے، اور وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وفاق کا قصور ہے، میں کیا کروں۔ بنوں کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر امن کمیٹی ہے اس کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں، تو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ جرگہ اچھا فیصلہ کرے گا۔ تو آپ سی ایم ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ کس بات کی تنخواہیں، کس بات کی مراعات اور گاڑیاں؟ اسلام آباد پہ چڑھنے کے لیے صرف؟ یا پھر جو یہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، یہ کس بات کے اوپر سروائیو کرے گی اگر ایک اجلاس نہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا آپ بلا سکے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے 1000 پاکستانی کی جان چلی گئی؟ آپ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے اقتدار سے چمٹے رہنے کی؟ کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ نیکٹا ایک نئی پالیسی لے کر آتی ہے، نیشنل پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 5 R's کی اپروچ ہے۔ نمبر 1 ری وزٹ، یعنی کہ کریکلم کو ری وزٹ کریں گے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا شہباز شریف صاحب کدھر ری وزٹ ہوا ہے، ابھی تک بچوں کے ذہنوں میں وہی زہر اگلا جا رہا ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ ہے وہ آپ کا ہیرو ہے اور جو امن کی بات کرتا ہے وہ غدار ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کیا ہے جی؟ ریچ آؤٹ، یعنی کہ ہم پولیٹیکل نیریٹو بہتر کریں گے، پیٹریوٹزم پھیلائیں گے مین اسٹریم اور ڈیجیٹل پریس کے اوپر، میڈیا کے اوپر۔ تو بھائی مین اسٹریم ذرا ٹی وی لگا کے دیکھیں، 90% تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو طالبان کو اب بھی ہیروز سمجھتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ نظام آ جائے، جو کہتے ہیں وہاں کیا انصاف قائم کیا طالبان نے، بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے، وہ تو چھا گئے ہیں۔ ابھی بھی اسکرینیں ان کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہیں آپ نے۔ کون سا ڈی ریڈیکلائز نیریٹو یہاں پر ہے؟ ساری رائٹ ونگ مسلط کی ہوئی ہے ملک کے اوپر آپ نے۔ اچھا جی، نمبر 3 آ رہا ہے جی ریڈیوس،
یعنی کہ مارجنلائز لوگوں کے لیے پیس. کون سے مارجنلائز لوگ؟ یہاں تو ایک چھوٹی سی کمیونٹی، اس کا اگر آپ کو لگ پتہ جائے نا کہ اس کی ایتھنیسٹی کیا ہے یا اس کا مذہب کیا ہے، تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے. یہ پنجاب کے اندر ٹی ایل پی کا فنامنا کس نے کریٹ کیا، اور اب اس کا جو جن بوتل سے نکل گیا ہے اس کے بعد میں کون کنٹرول کر سکتا ہے اس کو، یا کس کی جان محفوظ ہے یہاں پہ، یہ آپ دیکھ لیجئے. چوتھا آر ہے جی ری انفورس، یعنی کہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کیا جائے گا. اور اس پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پارلیمان نے اس دہشت گردی کے اوپر کیا کیا. کچھ بھی نہیں، صرف یہ کیا وہ پی ٹی آئی والے جو ہیں نا وہ امریکہ سے سازش کرا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی نون لیگ کو ایکیوز کر رہی ہے چور ڈاکو ہیں. اس کے علاوہ پالیٹکس میں ہے ہی کچھ نہیں. کوئی ایشوز کی بات کرتا ہوا دکھائی دیا آپ کو؟ کسی نے ایک مارچ کی، کسی سیاسی پارٹی نے پاکستانی شہری کی جان جانے پہ؟ نہیں، 0 کچھ بھی نہیں کیا. مارچ کی تو صرف اس لیے کہ میرے لیڈر کی برتھ ڈے ہے، اس کو چھوڑ دیں. صحیح ہے. اور اگر کوئی آپریشن ہم نے سویلین گورنمنٹ کی طرف سے جو انٹینشن دیکھی نا کہ ہونا چاہیے، وہ یہی کہ ڈی چوکی صفائی پھیر دو. لاسٹ ری انٹیگریٹ، یعنی کہ دہشت گردوں کو قومی دھارے میں لایا جائے گا. مجھے نہیں پتہ قومی دھارے میں لا کے ان کو بینک کا مینیجر لگانا ہے یا کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کو تو ڈیمینش کرنا ہے. یہ اپروچ بھی سمجھ سے باہر ہے. یہ تھی اسٹریٹجی نیشنل ایکشن پلان کو بھولنے کے بعد جو ہم نے اپنائی. تو اب ایشو کیا ہے؟ اب ایشو یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے کیا کسی ایک بھی چیز کے اوپر عمل کیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ تمام سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، انکلوڈنگ عمران خان، جو کہ پہلے پشتون تحفظ موومنٹ کے دھرنے میں بیٹھا تھا جا کے، اور بعد میں ٹی ٹی پی کو ریسیٹل کروا رہا تھا حکومت میں آ کے، اینڈ دین پی ایم ایل این کی آپ پالیسی دیکھیے. اپوزیشن میں مریم صاحبہ مسنگ پرسنس کے کیمپ میں گئیں، آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. نیریٹو میں شفٹ آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہے. جو بھی حکومت آتی ہے وہ کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی انیشیٹ کرنا ہی بھول جاتی ہے جس کے تحت پاکستان کے شہریوں کی جان بچ سکے. آپ مثال لے لیجئے تامل ٹائیگر سے، اور وہ آپ کو ایک بہت بڑا سلوشن پرووائڈ کرے گی کس طرح سری لنکا نے ان سے جان چھڑائی. 25 سال کی انسرجنسی تھی، سینکڑوں سری لنکن شہریوں کی جان گئی، وائلنس ہوا، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں تھیں ان کے پاس، کیا کچھ نہیں تھا. ملٹائی پرونگ اسٹریٹجی بنائی، ٹھیک ہے، اور انیشیٹوز لیے کہ جو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کو کٹ کروایا. اس کے علاوہ ڈیسائسو ایکشن لیا، ان کی سپیس کو انکروچ کیا، سوسائٹی میں ایک ڈیبیٹ کریٹ کی ان کے خلاف، اور ود ان ایئرس ایک حکومت کے آنے کے بعد اس انٹینشن سے وہ سب ختم ہو گیا. کیا یہ بی ایل اے جو کہ ہزاروں کے نمبر میں ہے، صرف میں نہیں سمجھتا کہ 3-4 ہزار سے اوپر کی اسٹرینتھ ہے، کوئی ہے اگر جس کے پاس اوتھینٹک نمبر ہے تو شیئر کرے ہمارے ساتھ، نہیں ختم ہو سکتی کیا؟ اس پہ جواب ہمیں صرف یہ ملتا ہے کہ باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، سوئٹزرلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی ان کنٹریز سے انگیج کر کے بند کس نے کرانا ہے؟ میں نے تو نہیں کرانا. کیا کرتی ہے حکومت اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ جو ہم وہاں پر حکومتیں لے کر آتے ہیں ان کے نیریٹو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے انگیج، دور کی بات وہ ہاسٹائل ہو جاتے ہیں الٹے. تو اب چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے. اب آپ بھول جائیے کہ کچھ بھی بات چیت کرنے سے یا اسکول بنانے سے یا سڑک بنانے سے بھی مسئلہ حل ہوگا. پہلے تو میں خود یہ کہا کرتا تھا. اب آپ کو جو ہزاروں میل کا سفر طے کرنا ہے اس کا پہلا قدم تو لے لیجئے. یہاں پر آپ نے مسلط کر رکھا ہے ان لوگوں کو جو کہ ملٹیپل ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے سپورٹرز ہیں اور اپنی اپنی آؤٹ فٹس چلا رہے ہیں. ان کو بڑے بڑے محلوں میں بلا کے کنگریچولیٹ کیا جاتا ہے، عہدے دیے جاتے ہیں. وہ سڑک بند کرتے ہیں، آ کے بڑے بڑے وزراء ان سے مذاکرات کرتے ہیں. ہم جیسا کوئی اگر باہر بھی نکل کے کھڑا ہو جائے پریس کلب کے سامنے تو اس کے بعد شامت آ جاتی ہے اس کی، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تو نہ بندوق ہے نہ کوئی اور چیز ہے. تو یہ چیز ہے جناب کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، بھول گئے. آپ کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت سب سے بڑی سپورٹر ہے طالبان کی. غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، پشتون بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. یہ سارے وہ بیانات ہیں جو ایک ایسے آدمی نے دیے جو سب سے بڑا ڈیموکریٹ ہے آج کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے معاشرے کا دماغ اس کے گرپ سے ہی نکل چکا ہے. بیکاز دے لو اے پرسن ہو وانٹس ٹو برنگ بیک پیپل ہو یوز ٹو پلے فٹ بال ود یور اسکلس. اس کا مطلب یہ ہے آپ کی ڈی ریڈیکلائزیشن اسٹریٹجی بالکل تباہ ہو گئی، ڈوب گئی پانی میں.
اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم ری ایجوکیشن پروگرام شروع کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، صوبائی حکومتیں اور وفاق کے درمیان جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا۔ اور نمبر 3، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ وہی آؤٹ ڈیٹڈ مینٹالٹی سے چلنا ہے جو کہ ضیاء الحق کی مینٹالٹی تھی، تو پھر آپ بھول جائیے یہاں کوئی امن قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ 1 سال میں 2,500 پاکستانی شہری مروانے کے بعد بھی زندہ نہیں ہو رہے، then perhaps it's already too late. Thank you.